اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مہمان جو ہے نا آپ کے گھر سے آپ کی روزی نہیں کھا کے جاتا، اپنی روزی کھا کے جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق آدمی جتنی روزی اس کی لکھی ہوئی ہے اس کو مل کے رہتی ہے، کبھی اس کو اپنے گھر سے ملتی ہے، کبھی کسی دوسرے کے گھر سے ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے گھر سے اس نے مرغی کا سالن کھا لیا، بریانی کھا لی، کباب کھا لیے، وہ اسی کے پیٹ میں ہی جانے تھے، آپ کچھ بھی کر لیتے آپ کے پیٹ میں جا نہیں سکتے تھے، وہ اس نے اپنی روزی کھائی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مہمان آ کے آپ کے گھر سے کھا رہا ہے تو اپنی روزی کھا کے جا رہا ہے، اور آپ اگر کسی گھر سے کھا رہے ہیں تو آپ اپنی روزی کھا کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس کا احسان ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آج جو آپ چکن خرید کے لائیں گے نا دکان سے، اور اس کا جو ہے نا اس کے کوفتے بنائیں گے، اس کی بریانی بنائیں گے، تو یہ فلاں شخص کے لیے آپ بنا رہے ہیں۔ اتفاق سے مہمان آ گیا، آپ نے اس کے سامنے پیش کر دی۔ اصل تو یہ ہوتا کہ آپ خود جاتے اس کے گھر میں دے کر آتے، کیونکہ اللہ نے تو اس کی تقدیر میں چکن لکھی تھی نا، اور یہ مسالے لکھے تھے، یہ تیل لکھا تھا، یہ روٹی لکھی تھی، آٹا لکھا تھا، یہ چاول لکھے تھے، یہ تو اس کی تقدیر میں اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ حدیث کے مطابق دنیا میں بچہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی روزی کل لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے دنیا میں کتنی روٹیاں کھانی ہیں۔ اگر اس نے 5000 روٹیاں کھانی ہیں تو وہ کھا کر ہی دنیا سے مرے گا، اس سے پہلے نہیں مر سکتا۔ تو آپ نے تو اس کی روزی اپنے گھر میں لے آئے، اب تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کے گھر میں پہنچائیں، کیونکہ اس کی تقدیر میں روٹی لکھی تھی۔ تو اس کا احسان ہوا کہ آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ خود آ کر اپنی روٹی کھا کے چلا گیا۔ تو یہ اس کا احسان ہوا نا کہ آپ کو مشقت سے بچا لیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی مہمان نوازی میں پس و پیش نہ کرے کہ بھئی میں مہمان نوازی کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، کہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔